خواتین کے حوالے سے, بچیوں کے حوالے سے مطلب تعلیم کا یہاں پہ فقدان ہے یا اس حوالے سے؟ اب خواتین کے تعلیمی جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت امپروو کر رہا ہے. اچھا. اور الحمدللہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہے, ادارے اسکول کالجز یہ بہت مطلب ان سے بڑھ چکی ہے. مزید ان کو آپ تقویت دیں گے؟ یقیناً خواتین کے حقوق کے لیے میں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے. یہ سماجی اصلاحات میں خواتین کے لیے بہت سا کام کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. وہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے. صرف عشرہ مبشرہ کے بارے میں ہمیں یقین ہے, باقی یہ الیکشن کے ایام پہ جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا, مساجد کا استعمال کرتے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں اسلام خطرے میں ہے. 5 سال اس کے پی کے صوبے میں انہوں نے حکومت کی, JUI نے. اس حکومت کے دوران ایک بھی کوئی اسلامی لیجسلیشن جو انہوں نے کی وہ کوئی بتا دے. پھر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں چونکہ مذہبی رجحان زیادہ ہے تو لوگ سادہ ہیں, تعلیم کم تھا. اب تو یوتھ بڑے بشعور ہو گئے ہیں, تو اس وقت لوگ جو ہیں مذہب کے نام پہ ان کو ووٹ دے دیا کرتے تھے. دوسری بات جو ہمارا فوکل یہ ہوگا یہاں پہ الیکشن کا, کہ 15 سال انہوں نے یہاں پہ حکومت کی, سارے MNAs MPs ان کے ہوتے ہیں, تو 15 سال میں ان کی پرفارمنس کیا ہے. آپ جس سڑک پہ آئے آپ نے دیکھی, جو ہی پنجاب سے اندر داخل ہوتے ہیں آپ ہمارے علاقے میں لکی مروت میں سارے روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, اسکول آدھے گو اسکول بنے ہوئے ہیں, بدامنی انتہا کو ہیں. یہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگ مائنز میں جاتے ہیں, پنجاب میں جو ہے ملازمتیں ڈھونڈتے ہیں. کوئی یہاں پہ کارخانے سرے سے ہے ہی نہیں. بطہ خوری عروج پہ ہیں, قبضہ مافیا ہے, اور ان سب کے پیچھے پھر گیملنگ ہے بہت زیادہ, نشہ ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس پہ JUI نے کبھی ان کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے اپنے تئیں اصلاحی تنظیمیں بنائی, جو قتل و غارت گری ہے, دشمنی ہے, ان کو مطلب کافی حد تک میں نے خود لیڈ کیا. ہمارے ایک اور دوست ہے, اس نے کوئی 300 کے لگ بھگ قتل مقاتلے کے دشمنیاں وہ ہم نے تحریک بنائی ہوئی, اور چیئرمین ہے اس کے, MRM اس کو کہتے ہیں, مروت ریفارمیٹو موومنٹ. پھر ہمارے علاقے میں پانی کا فقدان ہے, پینے کے پانی کا. تو ابھی تک لوگ جو ہیں وہ کنوؤں سے پانی نکالتے ہیں. پھر ہمارے ہاں بجلی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے, نہ کمبے ہیں, نہ بہت سے علاقے جو ہیں بجلی سے محروم ہیں. گیس, سوئی گیس یہ کرک میں نکلی ہیں, اور یہ میرے اپنے لکی مروت میں نکلی ہے. لکی مروت کی جو سوئی گیس ہے اس کی سیدھی انہوں نے پائپ لائن نکلوا دی, پنجاب میں چلی گئی ہے, ہمارے اپنے علاقے کو نہیں دی ہے. اور یہ اس دور میں ہوا جب PDM کی حکومت تھی, مولانا صاحب کا بیٹا وزیر تھا. تو لکی مروت کے حقوق, اور جب سوئی گیس کا افتتاح ہوا تو شہباز شریف نے افتتاح بھی ہمارے سوئی گیس کا ڈی خان میں کیا, مولانا صاحب کے کہنے پہ, کیونکہ وہ کریڈٹ لینا چاہتے تھے. پھر سی پیک جب بن رہا تھا تو یہ سی پیک ڈائریکشن تھی کہ یہ لکی مروت میں سے ہو کے گزرے گا. مولانا صاحب اس کو عبدالخیل لے جانا چاہتے تھے, وہ عبدالخیل کے اوپر گزر گیا, ہمیں انہوں نے محروم کیا. پھر یونیورسٹیاں, کریڈٹ کالجز, ڈیولپمنٹل فنڈ, 1 روپے حرام ہو کے ہماری ضلع کی طرف انہوں نے دیکھا ہو. یہ لوگ ان چیزوں کو بلا نہیں پائے ہیں, اور نہ ہم اور ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا. اچھا مروت صاحب, آپ کا مقابلہ اگر کتاب سے ہے تو آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ یہودی ایجنٹ یا اس طرح کے الفاظ آپ پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور آپ ان کو رپلائی؟ اللہ کرے کہ وہ ہمیں کہہ دے, خان کو بھی کہہ دینا, ہمیں اس کا انتظار ہے, پھر دیکھتے کہ ہم کیا جواب دیتے. اچھا مروت صاحب, آپ اللہ کرے جیت جائیں, عوام بھی آپ کے ساتھ ہے, اتنا جوش و خروش بھی آج دیکھ لیا, بتائیے گا جیتنے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمائندے کا بنیادی حق یہ ہے, لوگ فوکس کرتے ہیں بے شک سڑکیں بنی چاہیے, پارکیں بنی, ہمارے ضلع میں کوئی پارک نہیں ہے, کوئی پورے ضلع میں پارک نہیں ہے. آپ کو کہیں فٹ پاتھ نظر نہیں آئے گی. ایک یونیورسٹی بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کی تھی, اور وہ PTI کے دور کی نشانی ہے. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا
تو سب سے پہلے جو ہمارے ہاں بیماریاں ہیں اور خرابیاں ہیں، یعنی کہ مٹیریل یہاں پہ سود خوری کا دھندا ہے بہت زیادہ ہے، اور سود خوروں نے لوگوں کی زندگی جیلن کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ڈرگز ہیں، اور یہاں پہ گیملنگ ہے، یہاں پہ بتخوری ہے، یہاں پہ جرائم پیشہ لوگ رول کرتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلا میرا ٹاسک یہ ہوگا کہ اپنے معاشرے کو ان گندگی سے صاف کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ کھا رہے ہیں ہمارے معاشرے کو، نوجوانوں کو، ساتھ میں سائیڈ بائی سائیڈ یہاں پہ ترقیاتی کام، لیکن میری ترجیح یہ ہوگی کہ ہم اصلاحی تنظیمیں بنائیں، آگہی پہ لائیں، سود خوروں کا، نشہ فروشوں کا، یا یہ جو آئس وغیرہ بیچتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو اور اخلاقی جرائم میں مبتلا ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی نشاندہی کریں، ان کی زندگی اجیرن بنا دیں۔ آپ جائیں، جو میرے اپنے قبیلے کے علاقے ہیں، میں نے اپنے قبیلوں کے علاقوں میں ان چیزوں کی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ مجال ہے کہ کوئی جواری تو کھیل سکے، خود میں ڈپٹیوں کو کہہ دیتا ہوں فلاں جگہ پہ جواری چل رہی ہے، تو لہٰذا جتنی دفعہ پکڑے گئے وہ ہمارے علاقوں میں جواری نہیں کھیلتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میری ترجیح نمبر 1، ڈیولپمنٹل کام 2۔ لیکن جو سب سے اہم کام میں کروں گا، میں اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں، نوجوان، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ میں ضرور کروں گا کہ 20 سے 30 سال تک جتنے بھی نوجوان ہو روزگار پیدا کریں۔ روزگار کے لیے ہمارے پاس بہت سارے، مثال کے طور پہ دریا ہمارے ہیں، دریائے کرم اور دریائے گمبیلا، یہ دریا یہاں سے میری زمین میں سے چلتے ہوئے میاں والی میں داخل ہو کے دریائے سندھ میں جو ہے مل جاتے ہیں۔ اب جو ہی طرح تنگ آپ کراس کرتے ہیں تو لوگوں نے وہاں پہ نہریں نکالی ہوئی ہیں، اپنی زمینوں کا سیراب کرتے ہیں، اور یہ میرا سارا پانی وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ اپنی زمینیں، ہماری زمینیں اپنے ساری میدانی ہے، صحرائی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کروں گا کہ بڑی بڑی نہریں نکالوں گا اور اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ پانی نہروں سے نکال کے دوں گا۔ دوسری بات، روزگار کے لیے ہمارے یہاں مائنز ہیں، پہاڑ ہیں، یعنی صحرا بھی ہے، دوسری سائڈ پہ ہمارا ایک علاقہ نہری بھی ہے، تو لہٰذا وسائل کی ڈسٹریبیوشن، لکی سیمنٹ جیسے بڑا کارخانہ وہ ہمارے علاقے میں ہے، اربوں روپے کی رائل دیے کھا چکا ہے، بلکہ کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہم کاؤنٹ کر لیں ان کا جو پرافٹ، جو آفیشیل پرافٹ یہ ڈکلیئر کرتا ہے، تو یہ آج بھی میرے قوم کی کم از کم 80 ارب روپے کی بقایا دار ہے۔ 80 ارب میں سے اگر 50 ارب بھی میرے قوم پہ لگ جائے، میرے ضلع پہ لگ جائے۔ سر جی آخر پہ اپنی اس پھر ایک بات اور بتا دوں، پاکستان کا سب سے زیادہ یورینیم ہمارا لکی مروت دیتا ہے۔ یورینیم جو ہے وہ پورے پاکستان کی ضرورتیں یہاں سے پوری ہوتی ہے، ہمیں اس کی کوئی رائلٹی نہیں ملتی ہے۔ بزدل سے لیڈر پیدا کی ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوئی کہ وزارت دفاع سے یورینیم کی رائلٹی مانگ لے۔ سر آخری پیغام اپنے چھوٹا سا پیغام میرا یہ ہے کہ انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں خان کے کہنے پہ، خان کا حکم ہے آپ کا حق نمائندگی، کیونکہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہمیں میں بنے، لیکن اگر آپ قوم مجھے منتخب کر دی ہے، انشاءاللہ زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں کیا، جو بات دل میں ہے وہ ہمیشہ زبان میں ہے، آپ کا حق نمائندگی ادا کریں گے، رہتی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ کسی دور میں قوم نے ایک صحیح فیصلہ کیا تھا اور کچھ لوگوں کو چنا تھا جنہوں نے واقعی اپنے اس مٹی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ انور صاحب، خواتین کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے، مطلب تعلیم کا یہاں پہ فقدان ہے یا اس حوالے سے؟ اب خواتین کے تعلیمی جو سٹینڈرڈ ہے وہ بہت امپروو کر رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری بچیاں پڑھ رہی ہے، ادارے، اسکول، کالجز یہ بہت مطلب ان سے بڑھ چکی ہے۔ مزید ان کو آپ تقویت دیں گے؟ یقیناً خواتین کے حقوق کے لیے میں نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے، سماجی اصلاحات میں خواتین کے لیے بہت سا کام کر رہا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔